بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ومن اعرض عن ذکری، ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے. ان معنوں میں قرآن کریم ذکر ہے. قرآن کی تفسیر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، حدیث شریف ذکر ہے. اللہ کی ذات کا ذکر کرنا ذکر اسم ذات ذکر ہے. یاد رکھنا اللہ کو ہر موقع پر، ہر کام کرتے وقت کہ اللہ نے اس کے کرنے کا کون سا طریقہ بتایا، ذکر ہے، یاد ہے. تو فرمایا جو لوگ میرے ذکر، میری نصیحت، میری یاد سے اعراض کرتے ہیں. اعراض کا لفظی معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا. منہ پھیر لیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہونا چاہتے، اس چیز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جس چیز سے منہ پھیر لیا جائے تو مراد یہ نکلتی ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو فرمایا جن لوگوں کو میری یاد بھول جاتی ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، انہیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، فإن له معیشة ضنکا، دنیا میں ان کی روزی تنگ کر دیتا. روزی تنگ کر دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مفلس ہو جاتے ہیں. مفلس ہو جانا، غریب ہو جانا، چیزوں کا نہ ملنا، یہ بڑا آسان سا کام ہے کہ غریب صبر کر لیتا ہے کہ میری استطاعت نہیں، ملتی نہیں. یہ معیشت ضنکا سے مراد یہ کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ مفلس ہوتے ہیں. کھربوں روپے ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، پھر سارا دن بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، کہاں سے کہیں سے چوری کر لیں، کسی کے فنڈ چرا لیں، کسی سے لے لیں، کہیں سے رشوت لے لیں، پھر جمع کر کے پھر کوئی ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ کھا پی نہیں سکتے. ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے کہ کپڑے سے الرجی ہو جاتی ہے، اس طرح کا کپڑا پہنے تو جسم پہ سارے چھالے پڑ جاتے ہیں، پھر نہیں پہنتے. ہر چیز گھر میں رکھی ہوتی ہے، کھا نہیں سکتے. جب بندہ استعمال نہیں کر سکتا تو اس کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کیا فائدہ. تو فرمایا دنیا میں ہم انہیں یہ سزا دیتے ہیں کہ ان کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں کچھ چند مہینے پہلے میرے پاس ان کے جو آئی بی کے سربراہ ہیں وہ تشریف لائے. تو بڑا عجیب ایک انہوں نے مجھے سنایا. وہ کہنے لگا کہ
10-12 لوگ، ہمارا ایک ڈائریکٹر ہے IB کا اور وہ بڑا حساب کتاب کا ماہر ہے، تو اس نے 10-12 لوگوں کے اثاثے، کیونکہ خفیہ والوں کو تو ساری معلومات ہوتی ہیں، تو ان کا اس نے ایک اندازہ نکالا ہے۔ ان میں سے 2 بندوں کا اس نے مجھے بتایا، میں نے زیادہ پوچھا بھی نہیں، کہ ایک کے پاس اتنی دولت ہے کہ آج کے بعد ان کی آمدن ختم ہو جائے، بے شمار بزنس ہے لیکن سب پیسہ آنا بند ہو جائے، جو بینکوں میں پڑا ہے اس پر سود بھی آنا بند ہو جائے، کوئی پائی کی آمدن انہیں نہ ہو، اور جس نسبت سے خاندان بڑھ رہا ہے اس نسبت سے خاندان بڑھتا رہے، اور جس معیار پر ان کے اخراجات ہیں، گاڑیاں، کھانا پینا، نوکر چاکر، گھر بار، اسی معیار پہ نئے گھر بنتے جائیں، نئی گاڑیاں آتی جائیں، خاندان بڑھتا جائے۔ تو کہنے لگا کہ 465 سال یہ دولت انہیں کافی ہے جو ان کے پاس اب ہے۔ ایک دوسرے کے بارے اس نے بتایا کہ اس کے پاس اب جو دولت ہے وہ اسی نسبت سے خاندان بڑھتا رہے اور اخراجات یہی رہے، آمدن کوئی نہ ہو، تو اسے 6 صدیاں کافی ہے، 600 سال۔ لیکن ان دونوں کو دیکھو تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ ہے معیشت دن کا، یعنی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن بندے کو ہوس کھا کے وہ بھاگ رہا ہے، کہیں سے کسی کے چھین لوں، کہیں سے فنڈ سے چرا لوں، کہیں سے کسی کے لے لوں، حتیٰ کہ ملازموں کی تنخواہیں ہڑپ کر جاتے ہیں، جن کی بیچاروں کو 2-4 ہزار روپے گزارا ہے ان کا 1000 کاٹ لیتے ہیں، کمال ہے۔ تو یہ ہوتی ہے معیشت دن کا کہ روزی کی ہوس بڑھ جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی سزا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے مفلس ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی عطا ہوتی ہے جن پر، تو جو ان کو دال دریا ملتا ہے وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ روزانہ جن کو روزی مل جاتی ہے وہ بھی بڑے خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا میں انہیں یہ سزا دیتے ہیں کہ ان کی بھوک نہیں مٹتی، ان کا افلاس نہیں مٹتا، ان کی طلب نہیں مٹتی، روزی تنگ ہو جاتی ہے، جتنی بھی ہو ان کے لیے کم ہی ہوتی، اور یہ زیادہ سزا ہے نہ ہونے سے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کو جب ہم انہیں اٹھائیں گے تو وہ اندھے ہوں گے، ان کی بینائی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وہ عرض کریں گے، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میں جب مرا تھا تب تک تو میری بصارت ٹھیک تھی، میری آنکھیں ٹھیک تھیں، نظر ٹھیک تھی، تو دنیا سے تو میں نظر لے کے آیا اور آپ نے حشر میں مجھے اندھا کھڑا کر دیا۔ تو ارشاد ہوگا، قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، دنیا میں ہماری آیات، ہماری نصیحتیں، ہمارے ارشادات، زندگی کرنے کا سلیقہ تمہارے پاس پہنچا تھا، تمہارے پاس دین پہنچا تھا، فَنَسِيتَهَا، تم نے اس کی طرف پرواہ نہیں کی، دیکھا تک نہیں، تو تمہیں نظر کی ضرورت کیا ہے؟ جب تم نے حق کو دیکھنے کا تکلف بھی گوارا نہیں کیا، کبھی یہ بیٹھ کر سوچا بھی نہیں، کبھی اتنا وقت بھی نہیں نکالا کہ حق و باطل کا فرق دیکھیں اور حق کی ضرورت کا ادراک کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں، تو نے دنیا میں ہم نے تمہیں بینائی دی، اس سے جو لینے کا کام ہے وہ نہیں لیا، اپنی ہوس ہی پوری کرتے رہے، حق کو نہیں پہچانا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تَنْسَىٰ، تو آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اس طرح کے جو افعال اللہ کریم کی طرف منسوب ہوتے ہیں،
جیسے یہ تنسا ہم نے تمہیں بھلا دیا، تو اس کا معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ ہر لفظ کا دو معنی ہوتے ہیں، ایک فوری معنی جو سمجھ میں آتا ہے، بھلا دیا، یاد نہیں رہا، لیکن معنی بعید اس کا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم بھول جائیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، یاد ہی نہیں ہے تو پرواہ کون کرے گا؟ وہ ٹوٹ گئی، مٹ گئی، گرد پڑ گئی، کہاں پڑی ہے کہاں نہیں۔ تو اللہ کی طرف جب اوصاف سلبیہ منسوب کیے جاتے ہیں تو مراد معنی بعید ہوتا ہے، یعنی آج ہم نے تمہیں ایسا کر دیا جیسے کسی چیز کو یاد ہی کوئی نہیں، بھولی بسری ہو گئی، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کہاں گرتی ہے کہاں جاتی ہے، کون لے گیا، ٹوٹ گئی پڑی ہے یا نہیں۔ دنیا میں تو نے ہمارے احکام، ہماری آیات، ہمارے رسول کے ارشادات، ہماری یاد، ہماری عظمت، ہمارے ذکر، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ آج ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کہاں ہلاک ہوتے ہو، کیا انجام بھگتتے ہو، کہاں جاتے ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو حد سے گزر جاتے ہیں ان کو یہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ اسرف، اسی سے اسراف بھی ہے، بے جا خرچ کرنا، حد سے زیادہ خرچ کرنا، اسراف اسے کہتے ہیں۔ اسرفا جو حدود سے گزر گیا، جس نے کوئی پرواہ نہیں کی، جو جی میں آیا کر گزرا، جو شیطان نے کہا کر گزرا، جو نفس نے کہا کر گزرا، کوئی پرواہ نہیں کی، حد سے نکل گیا۔ تو فرمایا جو حد سے نکل جاتے ہیں ان کے اعمال کا ویسا ہی بدلہ ان کو دیا جاتا ہے۔ کہ جو حد سے نکل گیا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس نے اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایک تو ہوتا ہے غلطی کا ہو جانا، انسانی کمزوری ہے، بشری کمزوری سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بندے کو احساس تو ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، رجوع اللہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اسراف یہ ہوتا ہے کہ اسے پرواہ ہی نہ ہو کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، حکم کیا ہے، شریعت کیا ہے، کہاں جانا ہے، اس کی پرواہ ہی نہ ہو، تو یہ اسراف ہوتا ہے۔ اور فرمایا اسراف جو کرتا ہے وہ اللہ کے احکام پر ایمان بھی نہیں رکھتا، کیونکہ ایمان تو اسی اعتبار اور یقین کا نام ہے جو انہیں حق سمجھ کر ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب پرواہ ہی نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اسے یقین ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو دنیا اور میدان حشر کی رسوائیاں ہیں، اصل عذاب تو آگے پڑا ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا جو عذاب ہے، جو حشر میں جس کا فیصلہ ہوگا اور جس میں لوگ داخل ہوں گے، وہ بہت شدید ہے۔ ابھی تو تم ابھی سے گھبرا رہے ہو، تم تو اس طرف جا رہے ہو جو عذاب بہت شدید ہے۔ اور پھر مصیبت یہ اب کا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایک بہت شدید عذاب ہے اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی جان چھوٹنے والی نہیں۔ اور عجیب بات ہے، ارشاد ہوتا ہے أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، ان کو اس بات سے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ بات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ سمجھنے کے لیے کیا یہ کم ہے کہ ان سے پہلے کتنے لوگ دنیا میں آئے؟ ان سے پہلے جو ہلاک ہوئے، حکومتیں الٹ گئیں، سلطنتیں الٹ گئیں، شہر الٹ گئے، آگ برسی، طوفان میں غرق ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو طوفان میں غرق ہوئی اور حضرت کی پرواہ نہیں کرتی تھی، تو عموماً ایک تصور بنا ہوا ہے کہ وہ جاہل لوگ تھے اور وہ جڑ تھے۔ نہیں، ٹیکنالوجی میں آج سے وہ بہت آگے تھے۔ آج ٹیکنالوجی وہاں نہیں پہنچی جہاں نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس تھی۔ پچھلے دنوں اسی ریسرچ میں اور اس تلاش میں
اس زمانے کے پتھر ملے انہیں. نہیں آپ دیکھیں کہ آج آپ نے یہ بنایا ہے کہ یہ دھوپ پہ لگا دو اور وہ بجلی اخذ کرتا ہے اور بیٹری چارج ہو, وہ ایک پنکھا جلا, اس کو کیا کہتے ہو؟ سولر سسٹم. آپ کا سولر سسٹم وہاں نہیں پہنچا جہاں نوح علیہ السلام کی قوم پہنچی ہوئی تھی. انہوں نے ایک لیکوڈ سا, ایک تیل سا بنایا تھا, وہ ایک خاص پتھر ہوتا تھا. اس خاص پتھر پہ جب وہ تیل ڈالا جاتا تو وہ نرم ہو جاتا, جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے اس طرح وہ گوند جاتا. اس کی پھر وہ مختلف صورتیں بنا لیتے, شکلیں بنا لیتے, اور اس کو دھوپ میں رکھتے تو وہ ساری روشنی جذب کر لیتا اور رات کو ساری رات روشنی دیتا رہتا. تو انہوں نے سڑکوں پر اور گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس لگا رکھی تھیں ان پتھروں کی, جو اندھیرا ہوتا تھا تو آج خود روشن ہو جاتے تھے, اور روشنی ہو, دھوپ سورج نکلتا تھا تو چارج ہونا شروع ہو جاتے. ہماری ٹیکنالوجی ابھی یہاں نہیں پہنچی. ہمارا سولر سسٹم بھی ابھی وہ سولر بیٹری کو بجلی دیتا ہے اور بیٹری آگے پہنچاتی ہے. اس میں کوئی بیٹری, کوئی تار, انہوں نے وہ پتھر ہی ایسا بنایا تھا کہ وہ خود ہی چارج ہوتا تھا, خود ہی روشنی دینے لگا. ہمارا سولر سسٹم ابھی خود روشنی نہیں دیتا, آگے بلب چاہیے, آگے تاریں چاہیے, آگے سسٹم چاہیے, بیٹری چاہیے. تو وہ یہ جو ریسرچ کر رہے تھے اہل مغرب, وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بوتل بھی اتنی سی ملی, اس میں کچھ وہ لیکوڈ تھا. تو ہم بڑے خوش ہوئے کیوں کہیں کھدائی کی اور وہاں سے یہ آثار نکلے, تو ایک بوتل نکلی اور بڑے خوش ہوئے کہ اب اس پر فوکس کریں گے اور پتہ کریں گے کہ کس چیز کا آمیزہ ہے, کیا ہے. تو کہتے ہیں وہ بوتل ہمارے ہاتھ سے گری اور ٹوٹ گئی اور وہ سارا پھیل کر ضائع ہو گیا. تو اس دنیا کی ٹیکنالوجی اور عیاشی نے انہیں اس قدر مبہوت کر دیا تھا کہ احکام الہی کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ جب حضرت کشتی بنا رہے تھے تو عمرا وہاں سے گزرتے تو مذاق کرتے کہ بابا جی اب تک تو اولٹ پوٹ کہتے رہے ہیں, کسی نے ان کی بات ہے, اب دیکھو دور دور تک کسی دریا سمندر کا پتہ نہیں, یہ صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں, ریت پر کشتیاں چلائیں گے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم مذاق کر لو, ایک وقت آ رہا ہے کہ ہم تم سے ویسا ہی مذاق کریں گے کہ اب دیکھو کیا ہو رہا ہے, کشتی کام آ رہی ہے یا نہیں. تو وہاں قرآن نے عمراء اور رؤساء کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قوم میں بہت سے لوگ امیر اور رئیس اور وسائل رکھنے والے تھے اور بڑی اعلیٰ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس, اور اسی زوم میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم وہ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کی بات سنیں, اور یہ ہم اتنے ترقی یافتہ ہیں اور یہ ہمیں پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں کہ پھر جی ہم یوں پیدا ہوئے تو یوں عبادت. یہ تو جاہلیت کی باتیں تھیں. یہی دور آج ہے. آج کسی سے نماز روزے کی دین کی بات کرو, کہتے ہیں یہ قدامت پسندی ہے, یہ ہمیں ترقی سے ہٹا کر پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. یہی وہ بھی کہتے تھے. تو فرمایا کیا لوگوں کے لیے یہ جو پہلے لوگ تباہ ہوئے, بستیاں ویران ہوئیں, غرق ہو گئے, زمین میں دھس گئے, موت آ گئی, تباہ و برباد اور ویران ہو گئے, اور ان کے آثار ہیں یمشون فی مساکنہم. آج کے لوگ ان کے آثار میں چلتے پھرتے ہیں, ان کی اجڑی ہوئی آبادیوں کو دیکھتے ہیں, ان کی ویران بستیوں کو دیکھتے ہیں, ان کے سامنے کیسے کیسے محلات کے کھنڈرات ان کے سامنے ہیں, یہ دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ محل بنائے کتنے عظیم لوگ تھے, کتنی کاراگری تھی, کیسی عجیب بات تھی. کہاں گئے؟ اب یہاں بھی آثار قدیمہ ہیں. آپ کہتے ہیں موہن جو دڑو سے نکلے, تو موہن جو دڑو میں دیکھیں
ایک ایسی انسانی تہذیب تھی کہ ان کی آبادی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ترقی یافتہ تھے۔ اس زمانے کے جو کھنڈرات ہیں ان میں پانی کی نکاسی کیا ہے، استعمال کا پانی کہاں ہے، کھانے پکانے کا نظام، وہ ساری چیزیں کھدائی میں نکلی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جاہل یا جنگلی نہیں تھے، آبادی نقشے کے مطابق کھنڈر بنے ہوئے ہیں آبادی کے، یعنی اس زمانے میں انہیں پتہ تھا کہ آبادی کو کس طرح مینیج کرنا ہے، گھر کیسے بنانے ہیں، ان سے پانی کا یا استعمال شدہ پانی کا نکاس کیسے ہوگا، استعمال کرنے کا پانی کیسے وہاں سٹاک کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ جانتے تھے۔ اب ہمارے پاس مغلوں کے آثار ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت ترقی کر لی، لیکن اس عہد کے مطابق ان عمارتوں کو دیکھو، ان میں ایسا مثالہ لگایا گیا ہے کہ صدیاں اسے پرانا نہیں کر سکیں۔ جو کونا کسی نے گرایا جو کھڑا ہے وہ کھڑا۔ ان دیواروں میں ایسا مثال ہے، ان کی جو سفیدی کی ہوئی ہے وہ ابھی تک سفید ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ غور فرمائیے گا کہ جو لکھی ہیں آیات وغیرہ، انہوں نے کتابت جو کی ہے، شعر لکھے ہیں یا آیات لکھے ہیں یا پھول بنائے ہیں، کم از کم 5 صدیاں تو گزر گئیں، کسی کا رنگ میلا نہیں ہوا، کسی پتی کا، کسی ڈنڈی کا، کسی پھول کا۔ یہ کیسے رنگ تھے کہ صدیوں، اور اوپر وہ کھلی دیواروں پہ بنے ہوئے ہیں، بارش دھوپ ہر چیز آ رہی ہے، لیکن کسی ایک نقطے کا رنگ میلا نہیں ہوا۔ پھر آپ دیکھیں شاہی مسجد میں، دیکھ لیں بادشاہی مسجد میں، تو محراب پر بھی اور جگہ آیات شروع کی ہیں، اب وہ اونچا محراب ہے، وہ دور تک، وہ نیچے سے لے کر اوپر سے پھر کر دوسری طرف آ جائے۔ کاتب نے، لکھنے والے نے، وہاں کتابت کرنے والے نے بندے کی نظر اور فاصلے میں کتنا فرق پڑتا ہے اس کا اندازہ رکھا ہے۔ آپ حرف کی موٹائی اور اس کے گہرے ٹنڈے دیکھیں تو جتنے آپ کو یہاں قریب نظر آتے ہیں، وہ اوپر دیکھیں تو اتنے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حساب سے جتنا اوپر لے جاتا رہا، اس حساب سے انہیں موٹا کرتا گیا کہ نیچے والوں کے برابر نظر آئے، حتیٰ کہ جو انتہا پہ ہیں وہ ہیں موٹے، چونکہ ہم دیکھ دور سے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ اتنے نظر آتے ہیں جتنے یہ نیچے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جو میٹریکلی ہیومن آئی سائٹ کا ڈسٹینس اور وہ کتنا چیز کو چھوٹا بڑا کرتی ہے، یہ فرق رکھنا اور اس کے مطابق الفاظ اور حروف لکھنا معمولی، آج کسی کے پاس یہ آرٹ نہیں ہے۔ آج جو خود کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہ اتنی گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ بادشاہی مسجد دریا کے اس کنارے تھی، قلعے کے پاس، شاہی قلعے کے پاس۔ جہانگیر کا مقبرہ دریا کی دوسری طرف بنا اور میلوں فاصلہ ہے درمیان میں۔ 4 مینار مسجد کے ہیں، 4 ہی مقبرے کے ہیں۔ اب تو وہ شاید انہوں نے مینار بند کر دی ہیں، چونکہ لوگ خودکشیاں کرتے تھے، اوپر چڑھ کے چھلانگ لگا لی، اچھا استعمال ڈھونڈ لیا تھا انہوں نے۔ تو مینار پاکستان بھی بند ہے، وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے خودکشیاں کی۔ تو ایک زمانے میں یہ کھلے ہوتے تھے، مسجد کے مینار پہ تو میں چڑھا ہوں، تو مقبرے کے مینار پہ اوپر جانے کا اتفاق نہیں ہوا، زیادہ جانے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، 1 آدھ بار 2 بار گئے ہوں گے۔ تو مسجد کے کسی مینار پہ چڑھ کر مقبرے کو دیکھیں تو 3 مینار نظر آتے ہیں، ایک کی لائن میں پیچھے چھپ جاتا ہے، یعنی 4 میں سے کسی پر چڑھ جائیں تو جیومیٹری کا اینگل ایسا ہے کہ مقبرے کے 3 مینار، اور مقبرے کے کسی مینار پہ چڑھ جائیں تو مسجد کے 3 مینار نظر آئیں گے، 2 ایک لائن میں آ جائیں گے، پچھلا نظر نہیں آئے گا، اور ایسے لائن میں آتے ہیں کہ کہیں ذرا برابر شائبہ بھی نہیں ہوتا پیچھے مینار۔ اب میلوں کے فاصلے پہ 2 عمارتیں بنی ہیں، اور ان میں اتنا جیومیٹریکلی یہ اندازہ رکھنا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ لیکن انہوں نے رکھا۔ تو جب ہم وہاں پھرتے گھومتے ہیں
تو فرمایا ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان سے کتنے امیر، کتنے طاقتور، کتنے جابر، کیسے عجیب لوگ تھے کہ اس قلعے میں بیٹھ کر پورے بر صغیر پر افغانستان سمیت کابل تک حکومت کرتے رہے۔ اب شیر شاہ سوری کے زمانے میں جب یہ جسے آپ جی ٹی روڈ کہتے ہیں یہ بنی، تو یہ اس نے کلکتے سے پشاور تک مہینوں میں بنوائی تھی۔ یہ کلکتے سے شروع ہوتی تھی، پشاور تک تھی، اور سال اس پہ غالباً نہیں لگا تھا، مہینے لگے تھے۔ اس نے ایسا انتظام کیا تھا کہ ٹکڑے آدھا میل 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 بانٹ کے جو قریب آبادیاں تھیں ان سے مزدور لگا دیے اور ایک دم ساری بن گئی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ پھر اس پہ سرائیں بھی بن گئی مسافروں کے رہنے کی، پھر سرکاری وہاں سوار گھوڑے چوکیدار بھی رہتے تھے۔ تو پشاور سے تیسرے دن ڈاک دہلی پہنچ جایا کرتی تھی گھوڑوں پر۔ میرا خیال ہے آج بھی اتنی صورت سے آج یہاں سے دہلی تیسرے دن پہنچانا، یہاں سے چکوال پہنچانا تیسرے دن ممکن نہیں۔ ایک دن یہاں ڈاکخانے میں پڑا رہے گا، دوسرے دن اگلے ڈاکخانے میں پڑا رہے گا۔ تو یہ لوگ کیا تھے، کیا قوتیں تھیں، کتنی شان و شوکت تھی، کتنی عظیم عمارتیں انہوں نے بنوائیں۔ ان کے مقبرے بھی یادگار ہیں یار، عجیب بات ہے، رہائش تو رہائش سے رہی، عجیب عجائبات ہیں ان میں۔ وہاں جب چلتے پھرتے ہیں فرمایا یمشون فی مساکنہم، ان کی رہائش گاہوں میں، ان کے قلعوں میں، ان کے مقبروں میں، ان کے ویران شدہ کھنڈرات میں، تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ ان سے کیا ہوا، کہاں گئے، دنیا کو چھوڑ گئے، اللہ کے حضور چلے گئے تو مجھے بھی جانا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے بھی چلے جانا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، فرمایا ان باتوں میں اگر بندے کی عقل صحیح ہو، دانش مند ہو۔ ہم تو دانش مند اسے سمجھتے ہیں نا، دانشور اسے سمجھتے ہیں جو دنیا کی باتیں سمجھتا ہو۔ عند اللہ دانشور وہ ہے جو دنیا کو دیکھ کر آخرت کا اندازہ کرے، احوال دنیا کو دیکھ کر آخرت پہ یقین پختہ ہو جائے کہ میں ہی دنیا میں نہیں آیا، کتنی مخلوق آ چکی اور چلی گئی، جانا مجھے بھی ہے۔ جب جانا ہے تو وہاں کیا ہوگا، کوئی میرا گھر میں نے وہاں بنایا، کیا وہاں گھر بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے اپنے لیے کوئی خوراک لباس وہاں جمع کیا، یا کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے تو کیسے؟ کیونکہ یہاں تو بچپن والدین کے آسرے پہ گزر گیا، جوانی مزدوری میں کٹ گئی، بڑھاپا اولاد کے آسرے پہ گزر گیا، بات ختم ہو گئی۔ وہاں تو کبھی ختم نہ ہوگی، وہاں تو کوئی ایسا گھر چاہیے جو ہمیشہ رہنے والا ہو، کوئی ایسے لباس چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو، کوئی ایسی روزی چاہیے، ایسا رزق چاہیے جو ہمیشہ ملتا رہے، ختم نہ ہو۔ جہاں وہاں تو نہ کوئی اولاد دے گی، نہ والدین دیں گے، نہ کوئی دینے والا ہوگا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ تو وہاں تو جاتے ہی، جانے سے لے کر ابد الآباد یکو تنہا اپنی اس پہ جو کچھ اپنے لیے کیا اس پہ گزارنی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ ان آثار اور قرائن کو دیکھ کر جو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی وہاں جانا ہے۔ مقبرہ جہانگیر پر ہم عمارت بھی دیکھتے ہیں، صنائی بھی دیکھتے ہیں، مرمر کی جالیاں بھی دیکھتے ہیں، کس کمال سے انہوں نے اتنے سخت پتھر میں اس طرح کی خوبصورت جالیاں کاٹ لیں۔ قبر کا تعویذ دیکھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی شان و شوکت کتنی تھی، اس کا رعب و دبدبا کیا تھا۔ جس کی قبر بھی ایک محل نما ہے تو زندگی میں اس کا دبدبا کیا ہوگا۔
کہاں چلا گیا؟ اب کیا کر رہا ہے؟ کوئی حکومت ہے وہاں، کوئی سلطنت ہے، کوئی محل ہے، کوئی چوبدار ہیں، کوئی فوج ہے، کوئی لاؤ لشکر ہے، یا خود قیدی بنا ہوا ہے؟ کیا حال ہے؟ تو اسی نے تو یہ نہیں کرنا تھا، میں نے بھی جانا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ ساری عمر ہم ایک ایک اینٹ یہیں گھر جوڑنے کے لیے، بنانے کے لیے جوڑتے رہتے ہیں، کوئی اینٹیں وہاں بھی لگانی چاہیے۔ ساری عمر یہاں کے لیے روزی تلاش کرتے رہتے ہیں، کچھ رزق وہاں بھی جمع ہونا چاہیے۔ ساری عمر یہیں لباس تلاش کرتے رہتے ہیں، اور اس کو یوں استری کرا دو، اور اس کو یوں بنا دو، اور یہاں سے یوں بٹن لگا دو، اور یہ فیشن ہے اور وہ فیشن، وہاں بھی ضرورت تو ہوگی۔ تو فرمایا جن کی عقل سلامت ہوتی ہے، اولنہا، دانشمند، یعنی جن کی عقل کام کرتی ہے، ان کے لیے تو بڑی نشانیاں، بڑی دلیلیں ہیں اس میں۔ اور جن کی عقل ہی ماری گئی اور وہ صرف دنیا کے پیچھے رہ گئے اور انہیں اپنی آخرت یاد ہی نہ رہی، تو یہ دنیاوی کمالات کو قرآن دانش نہیں کہتا، کیونکہ یہ کمال بھی فانی ہیں، چیزیں بھی فانی ہیں، تو ان کا حاصل کیا؟ دانش یہ ہے کہ اس دنیا کی چیزوں سے تعمیر آخرت کا سبق لے اور اپنا گھر بنائے، اپنی جگہ بنائے، یہاں سے جا کے وہاں بھٹکتا نہ پھرتا ہو، بلکہ اپنا گھر جہاں سے جائے اپنے گھر میں چلا جائے، بہترین گھر ہو، وہاں بستر ہوں، کپڑے ہوں، لباس ہوں، کھانا پینا ہو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو فانی سے چھوڑ کے وہاں ہمیشہ کے گھر میں چلا جائے۔ وہ ایک روایت ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے مرتے نہیں، لا یموتون بل ینتقلون من المکان الی المکان، یہ اہل اللہ مرتے نہیں ہیں، یہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتے۔ موت ایسی ہو نا کہ بندہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا جائے، پھر تو بات ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں یہ دانش مند ہے، اہل دانش ہے، اس نے اپنے عقل و شعور کو صحیح استعمال کیا۔ اگر یہ بات نہ ہو تو اللہ نے عقل تو دی، لیکن بندے نے استعمال نہیں کی۔ عقل کے ہوتے ہوئے پاگل ہونا عجیب بات ہے۔ ایک تو وہ پاگل ہے جس کے حواس مختل ہو جائیں، ایک وہ پاگل ہے جس کے حواس درست ہیں، استعمال پاگلوں کی طرح کرتا ہے، فانی چیزیں اکٹھی کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور باقی کا خیال ہی نہیں۔ دنیا سے منع نہیں کیا اللہ کریم نے، لیکن حلال جائز طریقے سے دنیا کماؤ، دنیا بھی ملے گی، ساتھ آخرت بھی بن رہی ہو۔ جائز وسائل سے گھر بناؤ، دنیا میں بھی بن رہا ہوگا، آخرت میں بھی بن رہا ہوگا۔ جائز حلال وسائل سے گاڑیاں خریدو، لباس پہنو، وہ گاڑیاں اور لباس آخرت میں بھی بن رہے ہوں گے، چونکہ یہاں تم اتباع نبوت میں اور دین کے مطابق روزی کما رہے ہو، اس کے مطابق خرچ کر رہے ہو، تو دو گنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر صرف دنیا ہی میں محو ہو جائے اور ہر جائز ناجائز طریقے سے سمیٹتا رہے، فرمایا ایسی بھوک چمیٹ دوں گا، ایسی بھوک اسے لگا دوں گا کہ بھوکا ہی مر جائے گا، خرب پتی ہوگا، ہوس ہی نہیں مٹے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔